نصلي على رسوله الكريم اللهم إني أحمدك وأستعينك أما بعد اس بزم تماشا کا دل اول سے یہ دستور رہا، اس بزم تماشا کا دل اول سے یہ دستور رہا، دو چار ملے دو چار چھوٹے، دو چار آئے دو چار گئے۔ حضرات اساتذہ اور فارغ ہونے والے اس سال علماء کرام، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت سب سے پہلے دور حدیث کے طلباء کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہم جیسے بلکہ میرے جیسے نااہل کے پاس پڑھنے کو ذہن بنایا، دور و دراز سے سفر کر کے آئے۔ میں قسم کھا کے کہوں تو حانث نہیں ہوں گا، یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے حدیث پڑھانے کا حل اور پھر بخاری شریف پڑھانے کا حل ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھا۔ یہ تو آپ لوگوں کی عقیدت کی بات ہے۔ ہندوستان میں بہت سے مدرسے ہیں، مگر آپ لوگ یہاں اپنے آپ کو انتخاب کر کے اپنا ذہن بنا کے ہمیں کچھ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں آپ نے بھرپور مدد کی۔ آپ لوگوں نے موقع دیا حدیث پاک کے ساتھ سرسری ہی صحیح، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات شب و روز نظروں سے گزرتے رہے، سرسری طور پر پڑھنا پڑھانا ہوا، سال اختتام ہوا۔ آج آپ لوگوں نے جیسی عقیدت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو ہمیشہ برقرار رکھے اور اس عقیدت کی بنیاد پر آپ کو بھرپور علم و عمل سے نوازے۔ آپ جہاں جائیں وہاں ایک روشن مینارہ کھڑا کریں، آپ خود وہاں کا ایک روشن چراغ بنیں، علم و ہدایت، رشد و ہدایت کا دروازہ آپ سے کھلے۔ جہاں جائیں ویسے تو پوری امت کا درد رکھیں، لیکن جہاں آپ کا اللہ تعالیٰ نے روٹی روزی کا انتظام کیا ہوگا، جس ماحول میں آپ ہوں گے اس ماحول کا کم سے کم فکر لے لیں کہ یہاں میرے ذریعے سے، میرے علم سے، میری محنت سے کچھ لوگ نفعیاب ہو جائے، کچھ کو ہدایت مل جائے۔ عملی طور پر بھی اس کی محنت کریں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعا بھی کریں۔ یہ ایک نصیحت ہوئی
اور پہلے آپ کا میں نے شکریہ ادا کیا، بلکہ مدرسے کے تمام طلباء کا، ہر جماعت کا۔ یہاں تمام اساتذہ کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے صرف لفظوں سے عقیدت کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ کے دلوں میں بھی وہی عقیدت ہے۔ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے لیے بڑا بہتر ہوگا، کیونکہ عقیدت سے ہی ملتا ہے، عقیدت سے ہی نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ دوسری بات، آپ جہاں جائیں مدرسے کو نہ بھولیں، اساتذہ کو نہ بھولیں۔ آپ کے علاقے میں ادنا سے ادنا، نیچے سے نیچے کلاس کا پڑھانے والا استاد سنے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ آج جیسی عقیدت کا آپ نے اظہار کیا، اس عقیدت کے ساتھ اس علاقے میں جہاں تک ممکن ہو آپ ملاقات کرنے جائیں۔ انشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو نیچے درجہ کے استاد ہیں، نہیں، آپ کے مادر علم کے استاد ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا، تجربہ کیا، مظاہر دارالعلوم کے ہمارے اساتذہ نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں نے پوری عقیدت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا مولانا صالح صاحب، مولانا عثمان صاحب، مولانا عثمان صاحب کا میں نے بچپنا دیکھا ہے، بچپنا دیکھا ہے، بلکہ ان کی وہ بہن جو اس وقت مولانا سعد صاحب کی بیوی ہے، گود میں لے کے ان کو مولانا سلمان صاحب کے گھر میں پہنچاتا تھا۔ تو اگر وہ استاد نہیں ہیں مولانا عثمان صاحب، مولانا صالح صاحب، لیکن مادر علم سے جڑے اور بہت بڑی خدمت میں اللہ نے ان حضرات کو معمور کیا، توفیق بخشی، ہم پوری عقیدت کے ساتھ ان سے ملے۔ اس لیے جس علاقے میں آپ کا کوئی بھی استاد پہنچے، آپ لاپرواہی نہ برتیں، جہاں تک ممکن ہو اگر اس کے پیچھے آپ کو 150 روپے خرچ کر کے جانا پڑے تو کم سے کم یہ کہ بھائی صرف آپ سے میں ملاقات کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ ادارہ فیض القرآن کے ہمارے مادر علم کے خادم ہیں، استاد ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے آپ لوگوں سے۔ تیسری بات، بخاری شریف میں کتاب العلم میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دی، مثل ما بعثنا اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ اس چیز کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم و ہدایت دے کے بھیجا، اس کثیر بارش کے مانند۔ وہ کثیر بارش زمین پہ گری اور زمین کی 3 قسمیں بتائی گئی۔ ایک زمین وہ نرم زمین ہے جس نے پانی کو قبول کیا، خود فائدہ اٹھایا، وہاں سے کھیتیاں ہوگی، تر و تازہ گھاس اگے، انسانوں کو بھی فائدہ ہوا، جانوروں کو بھی فائدہ ہوا، خود زمین تر و تازہ رہی، اپنی پیاس کو زمین نے بجھایا، وہ بارش آئی، اس نرم زمین کو سیراب کیا۔ یہ ایک قسم کی زمین ہوئی۔ دوسری قسم کی زمین وہ ہے
کہ وہاں سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ گہراؤ رکھتا تھا، پانی کو اپنے اندر، بارش کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ تیسری قسم زمین کی وہ چٹیل میدان ہے جو پانی کو روک نہ سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی یہ 3 قسمیں مثال دے کر 2 قسم کی وضاحت کی۔ پہلی قسم وہ نرم زمین، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بتایا علم و علمہ، جس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اپنے علم کا نشر کیا، اپنے علم کو پھیلانے کی کوشش کی، خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس علم کو پہنچایا۔ اور دوسری قسم جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان نہیں کی، ان لوگوں کی ہے جو اپنے اندر علم تو لیا، دوسروں کو تو فائدہ پہنچایا، لیکن خود عامل نہ بن سکے، خود عمل پر کھڑے نہ اتر سکے۔ یہ بھی قسم اپنی جگہ صحیح ہے۔ اور زمین کی تیسری قسم وہ ہمارے قلب کی تیسری قسم کی مثال ہو جائے گی۔ ہمارے قلب میں علم و ہدایت کا بات آئی، لیکن وہ ہمارا قلب چٹیل میدان، نہ ہم نے خود فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمارے قلب کو چٹیل میدان نہ بنائے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے زمین کی پہلی قسم جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و علمہ سے تعبیر فرمایا کہ ہم علم حاصل کیے ہیں، دوسروں تک خود اس علم پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں گے۔ اب یہ علم پہنچانے کے لیے چاہے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھا کے کیوں نہ ہو یا بخاری شریف پڑھا کے کیوں نہ ہو، اگر علم کو پڑھانے کی، علم کو پھیلانے کی نیت ہے تو ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے اخلاص کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھانے والا کامیاب ہو سکتا ہے اور دیگر اخلاص کے بخاری پڑھانے والا کامیاب نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں، ہمارے اندر کتنی بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ اصل تو اللہ پاک دل کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں علم حاصل کیا، اس علم کو پھیلانے کی جو شکلیں ہمارے سے بن سکے، اس شکل کو اپنانے میں بالکل کوتاہی سے کام نہ، جو بھی سبب پیدا ہو از خود سبب پیدا کریں، شکلیں بنائیں، محنت کریں۔ دیکھیے آپ اس فکر کو لیں گے تو اللہ کی ذات سے یقین کے درجے میں کہتا ہوں کہ پھر ان کو روزی کی اتنی فکر نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ روزی کا بھی دروازہ کھول دے گا۔ لیکن یہ پہلے فکر لینا ہے، پہلے اگر آپ نے روزی کی فکر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس روزی میں برکت نہ ہو، اور اگر آپ نے یہ فکر لیا کہ ہم جو کچھ حاصل کیے ہیں یہ سلسلہ تو بند نہیں ہے، حاصل ہونے کا درجہ سلسلہ تو مرتے دم تک، اطلب علم من المہد الی اللحد، تلاش علم کا یہ تو ہے ہی، لیکن یہ علم دوسروں تک پہنچائے، یہ فکر لے کے آپ چلیں گے نا تو انشاءاللہ روزی کے لیے حیران اور پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ کھولے گا۔ یہ مختصر چند باتیں نصیحت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بھرپور صلہ نصیب فرمائے، اور یہ آپ داعی بھی بنے اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کے لیے آخری نصیحت داعی بنے۔ داعی دو طرح کا ہے، ایک تو مالیات کے اعتبار سے بھی آپ داعی بنے، اور دوسرے کے طلبہ کا ذہن بنائیں
یہ ایک مدرسے سے محبت اور تعلق کی ایک بڑی دلیل ہوگی. اپنے متعلقین کو آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے ہم اپنا بچہ کہاں بھیجیں، تو آپ کی زبان میں پہلی مرتبہ آئے کہ آپ ادارہ فیض القرآن بھیجیں. انشاءاللہ. کسی بھی جماعت کا آپ کا پہلا مشورہ یہ ہوگا کہ بھائی ہم وہاں سے آئے ہیں، جو کچھ پائے ہم نے وہاں سے پایا ہے. آپ پہلے مرحلے میں یہی مشورہ دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ ادارہ فیض القرآن بھیجیں اپنے بچہ کو، یا بچہ کو سمجھائیں، طالب علم کو سمجھائیں جو جس علاقے میں ہیں. اپنے علاقے کے بچوں کو یہاں آپ حضرات بھیجنے کی کوشش کریں. یہ داعی بننا یہ آپ سے اور مدرسے سے محبت اور عقیدت کی دلیل ہوگی. انہی چند بات کے اوپر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.